إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 سے شروع کریں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ کنکلوڈنگ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، خصوصاً نصارہ یعنی عیسائیوں کے ساتھ. اب اسی کانٹیکسٹ میں ان کے اندر جو دو بڑے گروہ موجود تھے جو آج ماڈرن فارم میں ہمارے سامنے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی فارم میں موجود ہیں، ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عیسیٰ بن مریم کا روپ دھار لیا ہے. یہ سٹیٹمنٹ دینے والے لوگ کافر ہیں اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. لقد کفر الذین قالوا. یہ اس زمانے میں ایک گروہ تھا کرسچنز کا جس کو جیکوبائٹس کہا جاتا تھا، یعقوبیہ فرقہ، کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جیکب کہا جاتا ہے انگلش میں. تو وہ فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھار لیا ہے اور زمین میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کی شکل میں نازل ہوئے ہیں. والعیاذ باللہ تعالیٰ. اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ جو انہوں نے وابستہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، کوئی دشمنی میں نہیں، وہ ان کی شان کو بلند کرنا چاہتے تھے اپنے ذوق کے مطابق. لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں وہی عقیدہ معتبر ہوگا کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. ایون اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص غلو کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کتاب کے ساتھ سپورٹڈ نہیں ہوگا. تو آج کے ماڈرن دور میں یہ لوگ اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ عیسائیوں کا وہ گروہ ہے جن کا آج یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار لیا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف سے صفائی پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شاید تعلیمات یہ تھیں کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے کہ میں اللہ ہوں. والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے صفائی دی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی ایسا عقیدہ رکھ لے کہ معاذ اللہ شاید ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم،
عبادت کرو اس رب کی کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی ہے، اور کرسچنز جو ہے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے انہوں نے عقائد اور نظریات اپنے دین میں داخل کر لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واضح نقل فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یہودیوں کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے، یعنی بائی برتھ جو ہے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی دعوت دی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ. اب یہ کلائمیکس آ رہا ہے شرک کے موضوع پہ قرآن پاک میں، کہ بے شک جو کوئی بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ میں شفاعت کر کے زبردستی کسی کو چھڑوا لوں گا، اگر وہ شرک کرنے والا ہوا تو میں بھی اس کے کام نہیں آؤں گا. ہاں اگر عقیدہ توحید درست ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی سچی پیروی کی، تو پھر انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت اہل حق کے حق میں انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اب یہ قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین مقام عقیدہ توحید کے حوالے سے آیا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کچھ کراس ریفرنس کے طور پر آیات باقی جگہوں سے بھی کوٹ کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کی یہی دعوت ہے. آج 22 دسمبر ہو گئی ہے، 25 دسمبر آنے والا ہے. پوری دنیا میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو مناتے ہوئے اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے پھر تو الگ بات، لیکن ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ شرک کی دعوت دی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اور ہمارے لوگ بھی اس کے اندر جو ہے کرسمس کا لفظ، ہیپی کرسمس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ ہے خدا نے بیٹا جنا، والعیاذ باللہ تعالی. تو ہیپی کرسمس کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا تمام انبیاء کے دنیا میں آنے کی ہمیں خوشی ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا بعض اوقات خصوصاً جو ہمارے غیر مسلم ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہود و نصارہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیں، دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چاہتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں، لیکن الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو شرکیہ ہوں جیسا کہ یہ الفاظ ہے. اگر کوئی ویسے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی آپ کو مبارک ہو، تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. کسی مسلمان کی طرف سے کسی غیر مسلم کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی وکالت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ڈیوینٹی کلیم نہیں کی، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، بلکہ انہوں نے تو بالکل اس کے الٹ بات کی ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ. وما للظالمین من انصار، اور وہاں پر اس کا ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورہ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ آیت مبارکہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ نازل فرمائی، شرک کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا، نہ چاہے تو نہ فرمائے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا، والعیاذ باللہ تعالی.
اور پھر ایک اور سخت ترین آیت ہے، یہ آیت تو سورہ نساء میں آئی، سورہ الزمر کے اندر، بہت سخت آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات ان کو ضرور بتائی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اعمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ انبیاء اکرام کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کی امتوں کو، کیونکہ انبیاء کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں، لیکن الفاظ بڑے سخت ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے ایک بات کی، کانٹے کی بات ضرور وہی فرمائی تھی کہ جو کوئی بھی اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو بھائیو، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ کسی اور گناہ کے لیے اتنی سختی قرآن میں نہیں آئی جتنی شرک کے بارے میں آئی، اور اس سے بڑے الفاظ کیا ہوں گے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہے جو شرک کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور اللہ اس گناہ کو معاف ہی نہیں کبھی کرے گا۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت کی روح سے اور اس کے کانٹیکسٹ میں جتنی آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی، یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایون اگر کوئی شخص یہ جملہ بولتا ہے کہ اللہ چاہے تو مشرک کو جنت میں بھیج دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ پیٹ رولز ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ اس بات کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، اور اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے محال، میم ہا الف لام۔ محال وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا بذات خود گستاخی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن، تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا ہی بذات خود کفر ہے اور گستاخی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی طرح کا کوئی اور الہ بنا سکتا ہے تو ہم کہیں گے محال ہے۔ ایسی چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی بذات خود کفر ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اگر کسی اور الہ کو پیدا کرے گا تو پیدا ہوئی چیز الہ نہیں ہوتی۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ خود اللہ کسی سے جنا گیا۔ تو توحید کی، الوہیت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو کسی نے جنا نہیں اور نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک الہ اور بنا لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا داخل ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ محال ہے۔ ایسی چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا بذات خود گستاخی ہے۔ تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، لہٰذا یہ محال اور مقدور کے ٹرم کو سمجھیں۔ یہ تو ہوگی محال، اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے مقدور، جو اللہ کی قدرت میں داخل ہے۔ لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو انہی چیزوں پر قادر ہے جو اس کے رولز اور ریگولیشن میں آتی ہیں۔ جو نہیں آتی ان کو قدرت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ محال ہے۔ تو جو چیزیں قدرت میں داخل ہیں ان کو کہا جاتا ہے مقدور، اگرچہ اللہ نے نہ کی ہو تب بھی وہ مقدور کہلائیں گے، ان کو محال نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہو اور ہم آسمان پر چڑھ جائیں اس سیڑھی کے ذریعے، تو ہم کہیں گے ہاں یہ پاسبل ہے، اگرچہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا لیکن یہ چیز پاسبل ہے، یہ اس کی قدرت میں داخل ہے، بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے سارے زمین و آسمان کو ایک سوئی کے ناکے میں سے گزار سکتا ہے،
بالکل گزار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے اگرچہ یہ کام اس نے نہیں کیا ہوا. تو جتنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھی کیے ہوئے اور وہ قدرت میں داخل ہیں ان کو کہتے ہیں مقدور, اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ان کو کہتے ہیں محال. تو اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے. اس بات کو سمجھیں. یہ اکثر غیر مسلم بھی مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ دو ٹرم ضرور سمجھ لیں, مقدور اور محال. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو نہیں بدلے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو معاذ اللہ دوزخ میں پھینک دے, تو یہ کلمہ کفر ہوگا. کبھی بھی اللہ یہ نہیں چاہے گا. یا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, تو یہ بھی کبھی نہیں ہوگا. ایسا کبھی نہیں اللہ چاہے گا, اور نہ یہ بات اللہ کی قدرت میں داخل ہے. کیوں کہ اگر اس بات کو صحیح مانا جائے تو قرآن پاک کی وائلیشن آئے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. لہذا اس طرح کے جتنے سوال ہیں ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ محال ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے, جیسا کہ دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر یہ جملہ لکھ دیا, جس پر امام احمد رضا بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا, اور میں بالکل اس کفر کے فتوے کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. نہیں, یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں. کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اللہ کی ایک جب فائنل کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے, لہٰذا اب کوئی پیغمبر بن کر نہیں آ سکتا. ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا, اور یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھیج سکتا ہے, یہ خود کلمہ کفر ہے. تو اس بات کو سمجھیں. جس طرح وہ کلمہ کفر ہے نا کہ اللہ چاہے تو اپنے ساتھ کا ایک اور الہ پیدا کر لے, یہ بھی کلمہ کفر ہے. کیوں؟ توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. توحید کی وائلیشن ہو جائے گی, بیسک ڈیفینیشن کو ہی وائلیٹ کر دیا. بالکل اس طریقے سے ختم نبوت کی بیسک ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر بن کر نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے امتی کی حیثیت سے, پیغمبر نہیں, پیغمبر نہیں ہے. پھر اسی چیز کا قاسم نانوتوی صاحب کی اس عبارت کا سہارا غلام احمد قادیانی نے بھی لیا, اور پھر اس نے جس طریقے سے امت کے اندر جو ہے وہ گمراہی پھیلائی وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بنیادیں اس طرح کی چیزوں کی علماء کی لغزش کی وجہ سے ہی لوگوں کے ہاتھ لگتی ہیں. اور اس آیت نمبر 72 کا جو ہے اینڈ اس بات پر ہوا تھا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, شرک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے, اور اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا. الحمدللہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. تو مشرک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اعلان برات کر دیا ہے. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. تو بھائیو, توحید کے حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو ایک گفتگو کی تھی جب سورہ نساء کی آیت نمبر 48 آئی تھی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا, اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف فرما دے گا. اس کانٹیکسٹ میں میں نے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر
اپلوڈ ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس میں توحید کے حوالے سے جتنے اشکالات جو ہے وہ شرک کی سپورٹ میں دیے جاتے ہیں ان کا میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ رد بھی کیا ہے، اور ہماری ویب سائٹ پہ ایک ریسرچ پیپر بھی میرا رکھا ہوا ہے 8 پیجز کا، دعا صرف اللہ ہی سے۔ لیکن یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بنیادی جملہ ضرور بول دوں جو ہماری توحید کی دعوت کی بنیاد ہے، اور وہ ہے بھائیو، ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں غائب میں۔ یہ غائب کا لفظ کیوں؟ دعا میں۔ ظاہری اسباب تو اختیار کرنے کا قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن غائب میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارنا دراصل دعا کی ایک شکل ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی سے دعا کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اور یہ خالصتاً شرک ہے۔ کس طرح؟ بھائیو، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن دعا فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، دعا ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں ہمارا درود شریف پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، جس طرح ہمارے جنید بھائی نے یہ نعت پڑھی۔ یہ کلمات ہم فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے۔ درود شریف بھی پہنچانا ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے بھجوائے، ہواؤں کے ذریعے بھجوائے، جنات کے ذریعے بھجوائے، یہ اللہ کے اپنی مشیت ہے۔ ہم اللہ ہی کو دعا کے لیے پکاریں گے، بارش میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر معاملے میں دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے توحید کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی، ان کو بنیادی غلطی اسی بات پہ لگی کہ وہ صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ ان لوگوں کے پاس پیش نہیں کر سکے جن کے عقیدوں میں اس حوالے سے خرابی تھی کہ وہ یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ عبادت کی ایک شکل ہے دعا کرنا، اور اللہ کے علاوہ جب بھی کسی کو غائب میں مدد کے لیے پکارا جائے گا تو وہ عبادت کی ایک شکل بن جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں پانی پلا دیں، تو اب یہ تو ہو گیا ظاہری اسباب جن کا قرآن میں حکم ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ بھائی بغداد شریف میں ہے اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ صرف غائب میں ہونے کی وجہ سے شرک میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب کوئی کہ جی ظاہر میں تو بت ہیں تو بتوں کو پکار سکتے ہیں، بت تو سامنے موجود ہے، تو بتوں کو بھی پکارنا دراصل غائب میں ہی پکارنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی ڈومین سے میں ہی یہ چیز نہیں ہے، وہ چاہے ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ان کی ڈومین ہی یہ نہیں ہے، ان کا موجود ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے، لہذا وہ بھی غائب میں ہی پکارنا ہے، اسی کے مترادف ہے۔ وہ غائب میں ہو یا حاضر میں ہو برابر ہی ہے ان کے لیے، کیونکہ بت ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا، غائب میں مدد کے لیے پکارنا، یہ ہے شرک، کیونکہ یہ شرک فی العبادت ہے، دعا میں شرک ہے۔ اسی لیے دیکھیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت میں دعا نہیں شامل ہے، دعا جو ہے عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور عبادت میں بھی اعلیٰ ترین جو درجہ ہے یعنی مصیبت اور پریشانی میں پکارنا، جس کی ایک فزیکل فارم ہماری یہ نماز بھی ہے جو ہم نے بھی پڑھی، یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ تو دعا خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس میں جتنے بھی اشکالات ہیں اور کافی ڈیٹیل گفتگو ہے، بار بار کرنے کا محل نہیں ہوتا، ورنہ پھر یہ قرآن پاک کی کلاس جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر 3 میں، اور پھر اسی کی ایکسٹینشن میں میری 1 گھنٹہ اور تقریباً 30 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، کون سے وسیلے جائز ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور کون سا وسیلہ جو ہے وہ ثابت نہیں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اب آ جائیے بھائیو اگلی آیت کی طرف۔ پہلے تو یہ رد ہو گیا پرٹیکولر پروٹیسٹنٹس کا، اب جو ہے وہ کیتھولک کا رد ہونے جا رہا ہے۔
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے. ٹرینٹی کا عقیدہ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، تثلیث کا، تین میں سے تیسرا ہے، وہ بھی کافر ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان رہے ہیں وہ بھی کافر، اور اب ان کا بھی کفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تو تین کون سے؟ آج ان کی فارم ذرا چینج ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ تین میں سے تیسرا، اس سے مراد یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم، وہ یہ کہتے تھے گاڈ دا ہولی فادر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گاڈ دا ہولی مدر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا، ہولی سن، والعیاذ باللہ. لیکن آج کی جو ماڈرن تثلیث ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نکال دیا ہے، ہولی گوسٹ کو شامل کر دیا ہے، روح قدس کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اس اکیلے الہ کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اپنے اس طرح کی باتوں سے، اپنے نظریات اور عقائد سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچ کر رہے گا ان کافروں کو دردناک عذاب، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ظاہر ہے بھائی یہ ساری کائنات کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شناخت ہے، اور اگر کسی نے توحید کو ہی نہ پہچانا تو اس کی کوئی نیکی بھی قیامت والے دن اس کو نفع نہیں دے گی. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز ملا. انڈیا میں ایک عیسائی کرسچن عورت تھی جس نے ہیومینٹی کے لیے بڑا کام کیا. بالکل کیا جی، ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑا کام، لیکن اس کو اجر دنیا میں مل گیا کہ لوگوں نے اس کو نوبیل پرائز بھی دے دیا، اس کی تعریف بھی کر لی. اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی اور بنیادی چیز جو تمام انبیاء کو دے کر بھیجی تھی وہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ایک ہی کلمے کی دعوت دی جو بنیادی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہوا کرتی تھی. اگر یہی دعوت کسی نے نہ سمجھی، اس کے علاوہ انبیاء سے سب کچھ لے لیا، تو زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، کیونکہ بنیادی دعوت ہی یہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل آیت نمبر 36. بے شک ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کو ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ بھیجا کہ عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کے مقابلے پر طاغوت سے نفی کرنی ہے. ہر قسم کے طاغوت سے، چاہے وہ شیطان کی شکل میں ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف کھڑا ہو، اس کی نفی کرنی ہے. بھائیو اس کانٹیکسٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور حاضر میں دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا کام کیا ہے، اور واقعی انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے، اور کرسچنز کی جو کیوریز تھیں ان کو ریزالو کیا ہے، ان کے وسوسوں کو سیٹل کیا ہے. اور الحمدللہ دونوں مولوی نہیں ہیں. جو میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ مولویوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے نا وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے چھین کے کہ جو واقعی دین کی تڑپ رکھنے والے لوگ ہیں. ان میں سے پہلی پرسنالٹی جو ہے وہ احمد دیدات صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 1955 میں اپنی دعوت کا آغاز کیا. اور جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوئے، کرسچنز کے اندر رہتے ہوئے، کرسچنز کو ان کی کتابوں کے ذریعے حوالے دے کر اسلام کی طرف مائل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کروایا. واقعہ یہ ہے کہ ان کی مثال پوری امت میں پیش کرنا ناممکن ہے. علا وجہ بصیرت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے لیول پہ. اور اوپنلی اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کو چیلنج کیا، ان کے ساتھ مناظرے کیے. بڑے بڑے لوگ تو سامنے ہی نہیں آتے تھے. خصوصاً 1987 میں ان کا ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ان کی جمی سویگارٹ کے ساتھ.
جو کہ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا. اس وقت ملینز آف ڈالر میں اس بندے کا بجٹ تھا اور روزانہ 165 چینلز پہ اس کی گفتگو اس وقت آتی تھی 1987 میں. آج 2012 بھی اینڈ ہونے والا ہے دسمبر. اس وقت ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈش کے اوپر چینلز کس طریقے سے دنیا 125 چینلز پہ اس بندے کی گفتگو آتی تھی. احمد دیدار صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور بڑی مشکل سے وہ پھر مناظرے کے لیے راضی ہوا اور ہزاروں لوگوں نے پھر وہ لائیو مناظرہ دیکھا ہے جو اس کی درگٹ بنائی انہوں نے. اس کے بعد وہ پاپ کو بھی چیلنج کرتے رہے کہ میں ویٹیکن سٹی میں آنے کے لیے تیار ہوں, ہم انجیل کے ذریعے بات کریں گے, اور اگر تم مجھے قائل کر لو تو میں کرسچینٹی قبول کر لوں گا, اور اگر میں تمہیں قائل کر لیتا ہوں تو تمہیں اسلام قبول. لیکن وہ تیار نہیں ہوا. اب اس لیول کی جو خدمت احمد دیدار صاحب کے حصے میں آئی وہ صرف اس لیے کہ ان میں دین کی تڑپ موجود تھی. کباڑیے کے پاس نوکری کرتے تھے, 10-12 سال ان کی عمر تھی اس وقت, اور وہاں جو کباڑ خانے میں کتابیں آئی ہوتی ہیں وہ پڑھتے رہتے تھے. پاس ہی کرسچنز کا ایک چرچ تھا, تو وہاں کے کرسچن آ کر مشنریز ان کو دعوت دیا کرتے تھے. تو وہ کہتے مجھے تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے کرسچینٹی کو پڑھنا شروع کیا. پھر ان کو کریمنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بلا کا حافظہ تھا ان کا. جب فوت ہوئے تو 36 زبانیں ان کو دنیا کی آتی تھی, اور 36 زبانوں میں ان کو بائبل کے ریفرنسز زبانی یاد ہیں. تو وہی ایک دفعہ بمبئی میں تقریر کرنے کے لیے گئے انڈیا میں, تو ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت تو وہ ظاہر ہے کہ ایک دنیا دار کسی زندگی گزار رہے تھے. پریکٹسنگ مسلمان تو تھے لیکن دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی ان کی. تو ایک تقریر انہوں نے سنی تو کہتے ہیں میری کایا کلب ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اور اپنا پروفیشن چھوڑنا ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر بننے کے بعد دوسری پرسنالٹی یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. جو واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت خصوصاً کرسچنز کے مقابلے پر مسلمانوں کے پاس کوئی اور پرسنالٹی موجود نہیں ہے. ان کی کمپیریٹیو سٹڈی جو ہے امنگ ریلیجنز, وہ ماشاءاللہ اپنی مثال اس وقت دنیا میں نہیں رکھتے. اور وہ بھی احمد دیدار صاحب کی ہی کوششوں کی وجہ سے. پھر ان کے سکول میں بھی انہوں نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے بھی ٹریننگ حاصل کی. میں نے تو احمد دیدار صاحب کے لیکچرز پھر بہت بعد میں سنے انگلش میں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایگزیکٹ جملے تک بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہی کوٹ کرتے ہیں. پوری تقریریں ان کی انہوں نے زبانی یاد کر لی. اور احمد دیدار صاحب نے پھر 1996 میں ان کے لیے سرٹیفکیٹ لکھا تھا کہ دیدار پلس ڈاکٹر ذاکر نائک کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جنٹلمین, آپ نے 4 سالوں میں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے مجھے 40 سال لگے. یہ اس بندے کی للہیت دیکھیں احمد دیدار صاحب کی, کہ میں نے 40 سال میں جو کام کیا ہے آپ نے 4 سال میں وہ کیا. اور حقیقت بات ہے وہ دیدار پلس ہے, کیونکہ احمد دیدار صاحب کی جو کمپیٹنسی تھی, کیپیبلٹی تھی, وہ کرسچنز کے مقابلے پر تھی. لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے خصوصاً ہندوازم کے حوالے سے اور باقی ریلیجنز کے حوالے سے جو ان کے لیکچرز ہیں, اب تو اردو میں بھی آ چکے ہیں, انگلش میں تو خیر مزہ آتا ہے سننے کا. تو الحمدللہ اس حوالے سے ان کا کام جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے. تو لہٰذا میں یہ ضروری سمجھا میں نے کہ یہاں پر میں ان کا ذکر کروں, تاکہ آج غیر مسلم تک اگر اسلام کی دعوت پہنچانی ہے تو ہمیں وہ تمام چیزیں آنی چاہیے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, ایک حدیث سنن دارمی سے پیش کی جاتی ہے جو کسی زمانے میں بھی بیان کرتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی صحت صحیح نہیں ہے, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے اٹھائے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ناراض ہوئے. تو بھائی وہ اصول محدثین پر بالکل ضعیف روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ روایت جو ہے قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے, کیونکہ قرآن پاک بار بار جب اپنے مخالف کو کہتا ہے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اپنی دلیل پیش کرو. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تورات لے کر آؤ, فَأْتُوا التَّوْرَاةَ, تورات لے کر آؤ, اس کو پڑھ کر دیکھو. تو اگر قرآن پاک تورات کی طرف گائیڈ کر رہا ہے کہ لاؤ اپنی تورات پڑھو, تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا, اس کے بغیر تو دعوت دے ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ دوسری کتابیں, لیکن یہ بات اس کا پہلو صحیح ہے کہ ایک بندے نے قرآن تو پوری زندگی نہیں پڑھا اور اب وہ اٹھا کے تورات اور انجیل پڑھنا شروع کر دے, تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ پھر دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی. پہلے کتاب اللہ کو پڑھیں جو کہ ہمارے پاس صحیح فارم میں موجود ہے, ٹیمپر نہیں ہوئی, جو اس دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ خلیفہ ہے، یہ کتاب اللہ، اس کو پڑھیں۔ اور اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے 2 گھنٹے کا، اہل سنت پاک.com پر وہ اپلوڈ ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ یوم عرفہ کے موقع پر 1432 ہجری میں وہ میں نے لیکچر دیا تھا، الحمدللہ 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ، اور قرآن ہی انسٹرومنٹ آف دعوت ہے مسلمانوں کا، یہی ٹیکسٹ بک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے۔ اس پہ میں نے الحمدللہ اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم سب کو دیتے ہیں، امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ اور یہ جو ہے ٹائٹل وہ ڈیڈکٹ کیا ہے اس آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے۔ لیکن اب ظلم یہ ہے، تو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جتنی تنظیمیں اٹھتی ہیں وہ ہر تنظیم اپنے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب یہ قرآن پاک جو ہے اس کا سٹیٹس صرف یہی رہ گیا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیتے ہیں یا سورہ ملک کو پڑھ لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ اس کا سٹیٹس نہیں۔ اور جو دعوت و تبلیغ کے کام میں مختلف، میں ساری تنظیموں کی بات کرتا ہوں، لگے ہوئے ہیں، اگر 25 سال پہلے وہ دعوت و تبلیغ میں جڑے تھے، چاہے تبلیغی جماعت میں یا دعوت اسلامی میں یا کسی اور میں، جماعت الدعوہ میں، 25 سال بعد بھی ان کا سٹیٹس یہی ہوگا کہ ان کو کہیں گے بھائی ایک قرآن پاک سے ذرا ایک صفحہ ہی آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں عربی سے اردو، وہ کہیں گے یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو بھائی پھر آپ تبلیغ کیا کسی غیر مسلم کو کریں گے؟ تو مجھے احمد دیدار صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب یہ امام مسجد جو ہے وہ رمضان شریف میں، ظاہر رمضان کے علاوہ تو توفیق ہی نہیں ہوگی امام کو کہ کبھی وہ اس طرح کی آیات پڑھے، رمضان میں تو مجبوری ہے کہ پورا قرآن گزرنا ہوتا ہے، ادروائز رمضان کے علاوہ تو 30واں پارہ ہی چل رہا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، سوائے حرمین شریفین کے، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ آیات بدل بدل کر پورے قرآن پاک سے وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں اتنا ظلم ہے کہ وہ چند ایک آیات ہی ہیں، وہی جو ہے رٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہی سناتے جاتے ہیں۔ رمضان میں پھر ذرا الحمدللہ موقع ملتا ہے کہ قرآن پاک پورا سننے کی سعادت۔ تو یہ آیات وہ کہہ رہے تھے، احمد دیدار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو یہ دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، یہ دعوت لے کر ہم نے کرسچنز تک پہنچنا ہے، ان کو یہ بات بتانی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہی بندہ یہ بات بتا سکے گا جس کو خود ایکسپرٹیز حاصل ہوں گی کتاب کے حوالے سے، ورنہ تو ہم ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا اس حوالے سے مجھے وہ تبلیغی جماعت کا ایک سلوگن بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری دعوت غیر مسلموں کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں جی جا کے غیر مسلموں کو دعوت دیں، وہ بالکل وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کے جو مسلمان ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں، ان کو پہلے جگانا ہے، غیر مسلموں کی تو باری بعد میں آئے گی۔ تو یہ ان کو میں اس لحاظ سے جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے غلطی کرنی بھی نہیں غیر مسلم کو دعوت دینے کی، الٹا آپ اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے کیونکہ آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں دعوت دینے کی، فضائل اعمال یا فضائل سنت کے ذریعے غیر مسلم کو تو دعوت نہیں دی جا سکتی۔ اور شکر الحمدللہ کہ ابھی تک ان کو یہ معاملہ کلیئر ہے کہ ہم نے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا ان کو جگانا، اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے، جتنی بھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں بہت بڑا ایسٹ ہے، لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو احسن طریقے سے ان پر واضح کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کا اظہار کر کے ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک میں جو پازیٹیو چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ خوشائن بات ہے کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے تو بھائی ٹرین چاہیے، ٹرین بندہ، ان کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے ملک میں ہمارے علماء کا اس وقت یہ لیول ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جو قادیانی جو مربی ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، غیر مسلموں کے ساتھ تو جو یہود و نصارہ ان کے ساتھ تو الگ بات، قادیانی بھی غیر مسلم ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں سے ٹوٹا ہوا ایک گروہ ہے، اور یہود و نصارہ کو تو وہ بندہ دعوت دے گا جس نے بائبل بھی پڑھی ہوئی ہوگی، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھا ہوگا، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جس کو شوق ہو تو وہ احمد دیدار صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو لیکچر ہیں، خصوصاً ان کا لیکچر جو ہے سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی آ چکا ہے، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، تو وہ الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے وہاں پر یہ چیزیں کھول کر بیان کی ہیں۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لاتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ ان کرسچنز کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بات کو کھول کر بیان کیا ہے، اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے اس حوالے سے کہ اکثر جب ہم کسی کو توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں تو اکثر جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں ان میں بھی یہ خرابی موجود ہے کہ وہ جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے ان کے علماء نے بھی ان کو ایسا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیات تو بتوں کے بارے میں، یہ من دون اللہ تو بت ہیں، یہ تو بتوں کو اختیار نہیں ہے، اور ہم تو اللہ کے انبیاء اور اولیاء کے لیے اختیار مانتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں آیات نہیں ہے۔ تو بات بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ آیات اکثر جو کوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں وہ بتوں کے بارے میں۔ لہذا دعوت و تبلیغ میں جو بندہ جڑا ہوا ہے، کتاب و سنت کی جو دعوت پیش کر رہا ہے لوگوں کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایکسپرٹیز حاصل ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو کن بہانوں کے ذریعے ورگلایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ آیات بتوں کے بارے میں، لہذا یہ آیت بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 75 اور 76۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو من دون اللہ فرمایا، اور کیٹیگوریکل ڈینائی کیا کہ نہ تو ان کی عبادت کرو اور عبادت نہیں کرو کیونکہ یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے نفع نقصان کے مالک ہو گئے؟ والعیاذ باللہ۔ اب اس کو سمجھیے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں۔ اگرچہ ان کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، لیکن بہرحال والدہ تو تھی ان کی، ہے تو انسان ہی تھے، تو رسول ان سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ ایک سچی عورت تھی۔ پہلے تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ کوئی چڑ نہیں ہے ہماری، جو میں اپنے کتاب و سنت کے بھائیوں کو خصوصاً بتاتا ہوں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ان کی گستاخی کر کے ہمیں اپنا ایمان برباد کرنا چاہیے، ان کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں ان کا رد کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے دل میں کبھی نفرت آتی نہیں ہے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب غلط عقائد کا رد کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کسی مسلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی بات آتی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہوں؟ نہیں۔ لہذا اگر کوئی کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والا بندہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں، جو میں نے مسئلہ نمبر 11 میں 25 منٹ کے اندر تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اس میں 25 منٹ کے اندر جو ہے سمندر کوزے میں بند کیا الحمدللہ، اس میں نے ڈیٹیل سے کہ ہمیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کی طرف جو چیزیں غلط منسوب ہیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، بخاری اور مسلم کے بنیادی راویوں میں سے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی معاذ اللہ چڑ نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی نفرت ہے اپنا ایمان برباد کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے، ان کی طرف جو چیزیں غلط منسوب ہے ان کو ہم ضرور غلط کہیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ غلط چیزوں کو، غلط ایلیگیشنز کو دور کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی صفائی پیش فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ہم مانتے ہیں، ان کی والدہ ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، لیکن ایک بات یاد رکھو، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا ایسی زبردست ایگزامپل دی ہے جو ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آ جائے، ایک جاہل کو بھی سمجھ آ جائے، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو کچھ بھی تھے، جتنی بھی شان تھی، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، اور جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ تو وہ ہوگا جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اللہ الصمد، بے نیاز ہو۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان طریقے سے اور بات کو کیا سمجھایا جائے کہ عیسیٰ ان کی والدہ کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ثم انظر انا یؤفکون، لیکن ان کو دیکھیے
کہ کس طریقے سے یہ الٹے قدم پھیرے جاتے ہیں. بات ان کو ایسا طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے لیکن وہی بات ہے جدھر کہاں چٹا ہے نا انہیں تو گل کو نہیں چمنی. جس نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ کوا سفید ہے اب اس کو آپ کالا منوا نہیں سکتے جان بوجھ کر. قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو؟ من دون اللہ کس کو کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو. لہذا وہ بالکل بات غلط ہوئی جو کہا جاتا ہے من دون اللہ سے مراد بت ہیں. من دون اللہ سے مراد بت بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد پیغمبر بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد فرشتے بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں. اگر ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے تو سمجھانے کے لیے من دون اللہ کا لفظ آتا ہے. ویسے اللہ کے انبیاء، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت رحمہم اللہ اجمعین اور رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے. وہ ہم معاذ اللہ ان کی گستاخی نہیں کرتے. اس کو میں کہتا ہوں توحید بیان کرنی چاہیے، توہین بیان نہیں کرنی چاہیے. انبیاء کی جو عزت اور ناموس وہ اسی طریقے سے ہم مانیں گے، ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ ان کی والدہ کی. ان کی عبادت کیا کرنا؟ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرنا، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ نہ تمہارے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کر دی. اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں جی ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ہم کب کہہ رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ لیکن انڈائریکٹلی عبادت ہو رہی ہے جب ان سے دعا کی جاتی ہے. دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دعا صرف اللہ ہی سے. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی بنے گی دعا صرف اللہ ہی سے. ہم صرف تیری ہی جو ہے مدد مانگتے ہیں، غائب میں مدد دعا کے لیے آپ کو پکارتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا اور علم رکھنے والا. یہ بڑی باریک بات ہے، بہت باریک بات، کہ مشکل کشا اور حاجت روا وہ شخص ہوگا، وہ ہستی ہو سکتی ہے جو ہر وقت ہر بندے کی آواز کو سن سکتی ہو اور اس کو علم ہو کہ کون تکلیف میں ہے. اور اللہ نے فرما دیا واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. جب ہے ہی ہر چیز کا سننے والا اور علم مکمل طور پر کلی علم اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی کیپیبلٹی نہیں رکھتی کہ وہ کسی کی مشکل کشا یا حاجت روا ہو سکے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں سارے فرشتے مل کے نہیں حساب رکھ سکتے. ایک دہی کے کپ میں اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی کہ ہیومن پاپولیشن ہے آن دا فیس آف ارتھ. 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے. وہ 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ میں، 6 ارب. اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ 28 سال تک اگر انسان زندگی میں اور کوئی کام نہ کرے، 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 28 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب گننے میں. 1 ارب، یہ ارب کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، یہ گھر جا کے حساب بھی کر لیں. ایک دن میں 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے بھی کم. تو آپ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی گن لیں روزانہ اور کوئی کام نہ کریں، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیں، بس مسلسل گنتی گنتے رہیں. 1 لاکھ دفعہ روزانہ گنے نا، تب بھی 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ میں. وہ 6 ارب بیکٹیریا جب پکاریں گے اپنی مصیبت دور کروانے کے لیے، تو کون سی ہستی ہے جو صرف ایک دہی کے کپ کے بیکٹیریا کی آواز سن لے؟ یہ تو اب سائنس نے تو میں کہتا ہوں بالکل توحید کے فلسفے کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب تو وہ پرابلم ہی نہیں رہے. اب تو ہمیں ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور ارب میں آپ کو بتا چکا کیا ہے، 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے جسم میں موجود ہیں. ان تک روزانہ آکسیجن اور خوراک پہنچتی ہے، اگر نہ پہنچے یا ان کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہو جائے گا. ایک بندے کے خلیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات صرف کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتی. ان تک آکسیجن پہنچانا، یہ سارے معاملات کرنا، یہ انبلیویبل بات ہے. یہ اللہ ہی کی شان ہے. واللہ هو السمیع العلیم. اس پہ میری پوری گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے Who is Allah in the light of latest scientific facts. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اردو میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے یہ سارے فگرز الحمدللہ
ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن مت کرو، جو بات جتنی ہے اس کو اتنا ہی بیان کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور ایک سٹیپ اس سے آگے بڑھ کے پروٹیسٹنٹ انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں ہے. جس طرح ہمارے بھائی کے پاس ایک کرسچن آئے تو ان کو نہیں تھا پتا کہ ان کے اندر کیا اختلافات پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کرسچن بھائی کو دعوت دینے کی ناکام کوشش کی. تو ظاہر ہے جب آپ علم نہیں ہوگا تو میں اس کو ناکام کوشش کہوں گا. تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. تو کہنے لگا استغفر اللہ، ہمارا تو ایسا کوئی کفری عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا؟ تو ان کا پھر آپ کا کیا عقیدہ؟ ان کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے. وہی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. پروٹیسٹنٹ. اب وہ تو بیچارہ وہ دعوت دینے جا رہا تھا، یہ تو اور ہی معاملہ بگڑ گیا، کیا دعوت دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں بھی غلو مت کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق حق سے تجاوز کرتے ہوئے، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے. کون؟ یہودی. اب پرٹیکولر کرسچنز کو کہا جا رہا ہے کہ یار تم لوگ تو کم از کم ان سے بہتر ہو، ان کی پیروی نہ کرو کہ جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور تمہیں خود بھی پتا ہے کہ یہودی گمراہ ہو چکے ہیں. یہ تو ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ کتابوں کو بدل دیتے تھے اور کتابوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے نظریات اور عقائد انبیاء کے ساتھ وابستہ کر لیتے تھے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں. یہ سیم آیت جو ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، یہ سورہ نساء میں 171 نمبر آیت 171 نمبر آیت بھی گزری تھی. وہاں پر میں نے 40 منٹ اس آیت پر گفتگو کی تھی، اور وہ ہمارا مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اس ٹاپک کے نام سے وہ گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ چیزیں بیان کی ہیں کہ غلو کس طریقے سے امت کے اندر آتا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ غلو میں داخل ہیں. اس میں نے جہمیہ کا بھی رد کیا اور جہلا کا بھی رد کیا، لیکن یہاں پر میں ایک حدیث ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں. وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور الحمدللہ ہم سب لوگ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی نماز میں یہی پڑھتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اور بندے خاص ہیں، ہماری طرح کے بندے نہیں. انسان ہونے میں وہ ہماری طرح ہے لیکن مقام میں نہیں، کسی انسان کو ان کے ساتھ نسبت نہیں ہے، کسی بھی انسان کو. محمد عبدہ ورسولہ. لیکن باہر نکل کر پھر عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ وابستہ کر دیے جاتے ہیں. تو غلو کے معاملے میں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر میں گفتگو کر چکا ہوں. اب 7-8 منٹ رہ گئے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سپارہ آج مکمل ہو جائے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، لعنت کیے گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگ علی لسان داود، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی. داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں میں آ کر ان کے جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کے بارے میں ان کی اصلاح فرمائی، اور جو لوگ ضدی تھے ان پر پھر اللہ کی لعنت فرمائی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے. عن منکرین، نہیں منع کیا کرتے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے ہیں. فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بڑی کانٹے کی بات آئی ہے بھائیو کہ
کرسچنز کے اندر جہاں اور نصارہ کے اندر جہاں یہ بڑی خرابی موجود تھی نا کہ وہ غلو کرتے تھے، وہاں پر ان کے علماء میں ایک بڑا عیب تھا. اب یہ علماء کا ذکر نہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ وہ برے کاموں سے روکا نہیں کرتے تھے اپنی پبلک کو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑا برا کام وہ کرتے تھے علماء بھی، کہ جو برائی سے نہیں روکتے تھے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور خصوصاً یہاں نہی عن المنکر کا ذکر ہے. امر بالمعروف کرنا بڑا آسان ہے، نہی عن المنکر کرنا بڑا مشکل ہے. امر بالمعروف اس ٹائم جتنی تنظیمیں ہیں دنیا میں دعوت کا کام کر رہی ہیں، زیادہ تر امر بالمعروف ہی کر رہی ہیں. وہ نماز پڑھو یہ ثواب ہے، اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھ لو، درود شریف کی تسبیح پڑھ لو، فلاں چیز کی تسبیح پڑھ لو، امر بالمعروف. لیکن نہی عن المنکر کریں گے تو پھر پھینٹی لگے گی. تو مسٹ ہے، مار مسٹ ہے. تو اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے مسئلہ نمبر 24 کے نام سے 25 منٹ کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس میں نے 5 احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے، یہاں پر میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اور مسئلہ نمبر 48 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو سٹانس تھا وہ اسی لیے تھا کہ اس وقت آن دا بہاف آف پروفٹ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے امت میں سب سے بڑے عالم تھے. صحابہ اکرام میں کوئی ان کے پائے کا نہیں تھا. اور اس وقت انہوں نے وہ امر بالمعروف میں خصوصاً نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ یزید کے خلاف سر انجام دیا. اس میں نے بتایا کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. اگر کوئی خلافت کی بات کرتا ہے، اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے حسین باغی ہے اور یزید ٹھیک ہے، تو اس کو پھر بات کرنی چھوڑ دینی چاہیے. اس کو خلافت کی الف بے بھی نہیں پتا. تو اس میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کی ہے اسی ٹاپک پہ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو سٹانس تھا نہی عن المنکر کے حوالے سے تھا. اور اس وقت سب سے بڑے عالم وہی تھے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی. اور الحمدللہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بھی قرار دیا. اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کرنا تھا. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹتے ہیں، اس وقت پرٹیکولر یعنی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ. اور اس کے پس منظر میں یہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی رابطے کرتے تھے، پھر اور سامنے بھی ننگے ہو کے آگے غزوہ احزاب میں ساری طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا، جس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر آئے گا، غزوہ خندق کا. تو اکثر ان کے ساتھ دوستیاں گانٹے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جبکہ جو مشرکین مکہ وہ تو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، وہ بھی اپنے جد امجد کے طور پہ، پیغمبر کے طور پر نہیں. تو مسلمان تو بہرحال ان کے اس سے قریب تھے، لیکن پھر بھی وہ دوستیاں گانٹتے تھے مشرکین کے ساتھ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹینشن نہ لیں، انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. بہت ہی برا ہے جو آگے بھیجا ہے ان کے نفسوں نے، جو وہ اعمال کر رہے ہیں، یہ کہ ناراض ہو گیا ہے اللہ تعالی ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے، اور وہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، وَالنَّبِيِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. تو اگر یہ واقعی ایمان لے آتے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس قرآن پر، قرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور تورات انجیل بھی، اور یہ بھی بات مجھ سے سکپ ہوگی، میں یہ بتا دوں، آج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو توحید کے منافی ہو. وہ کتابیں ضرور تبدیل ہوئی، لیکن جہاں تک عقیدہ توحید کی بات ہے، آج بھی تورات اور انجیل عقیدہ توحید کے حوالے سے محفوظ ہے. ادروائز تو ان کو آپ کتاب اللہ سے اگر دعوت دیں گے، وہ تو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے. یہود و نصارہ کو جب اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے ہی حوالے دینے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کو آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. کوئی بندہ بھی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ نہیں پیش کر سکتا غیر مبہم کہ جو شرک پر مبنی ہو، تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، آج کی تورات اور انجیل میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ اللہ پر اور نبی پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اپنی تورات انجیل پر بھی صحیح طریقے سے ایمان لے آتے، اور اس قرآن پہ بھی، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، تو یہ کبھی بھی دوست نہ بناتے ان کافروں کو.
وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، برائی پر اترے ہوئے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کے خلاف دشمنی میں سب سے بڑھ کر ان کو پائیں گے جو کہ ہیں یہودی. والذین اشرکوا، اور اس کے بعد مشرکین، یعنی یہودی جو ہیں وہ مشرکین سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان کو پروفیشنل جیلسی تھی کہ بنی اسرائیل میں ہی پیغمبر آنا چاہیے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں، سب سے زیادہ محبت کے اعتبار سے قریب ایمان والوں کے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ تھی کیونکہ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ولد الزنا اور دجال کہتے تھے، حرامی کہتے تھے، اور عیسائی ان کے بارے میں غلو کرتے تھے. یہ آج جو صورتحال بن چکی ہے یہ تو کبھی بھی نہیں رہی تھی. یہ لوگ تو جانی دشمن تھے، ان کے درمیان صدیوں سے جنگیں جاری تھی، کیونکہ یہودی ان کو اتنے غلط الفاظ کے ساتھ یاد کرتے تھے اور عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی مانتے تھے، تو کس طرح ان کی دوستی ہو سکتی تھی؟ تو مسلمانوں میں ایک کامن چیز تھی کہ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصارہ تمہارے زیادہ قریب ہیں اس حوالے سے. لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے اور میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے تقریباً 1 گھنٹے کی بلکہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، زندہ اٹھایا گیا اور قیامت سے پہلے وہ نزول فرمائیں گے. اس میں میں نے جو یہود و نصارہ کی یہ جو سارے کا سارا معاملہ جو ہے بالفور ڈکلیریشن جو 1917 میں ہوئی، اس کے بعد اسرائیل بنا 1967 کے اندر، وہ پھیل گیا، اور یہ سارے کے سارے معاملات میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارے زیادہ قریب ہے بنسبت ان کے. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم لوگ ہیں، خدا ترسی رکھنے والے لوگ، اور رہبان ہیں، درویش صفت لوگ موجود ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے. اور حقیقت بات ہے آج بھی اگر آپ کرسچنز میں دیکھیں کہ نرمی والا جو برتاؤ ہے یہ چیز ان میں ڈومیننٹ ہے، کرخت نہیں ہے، پیشنس والے لوگ ہیں. اس زمانے میں بھی تھے اور الحمدللہ ایسے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا پھر. اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں یہ قرآن پاک کی جو پریڈکشن ہے من و ان پوری ہوئی ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد. امریکہ میں 34,000 سارے کرسچنز ہی ہیں، کرسچنز ہی اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ جو جتنا آ رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے کرسچنز ہی ہیں جو قبول کر رہے ہیں. تو یہ آیت جس طریقے سے آج کھل کر سامنے آئی ہے کہ کرسچنز تمہارے زیادہ قریب ہیں، اور یہی ہونا ہے قرب قیامت میں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، تو خود بخود عیسائی اسلام کی طرف آ جائیں گے جو بچے کچھ ہیں. ابھی بھی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات جو ہے وہ آن ایئر یہ بات کہہ دی تھی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ میں اسلام ہے. وہ کرسچنز ہی قبول کر رہے ہیں. اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے آبادی کے لحاظ سے. ان کو ٹینشن پڑ گئی ہے اب اس کی. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جب ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی لوگ پیدا کر دیے. ابو امینہ بلال فلپس، یوسف ایسٹس، ان جیسے لوگ جو کرسچنز تھے، عبد الرحیم گرین انگلینڈ کے اندر، یہ بڑے بڑے وہ لوگ تھے جنہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا اور اب جا کے وہ کرسچنز کے چرچ میں جا کے دعوت دے رہے ہیں. ہم تو اپنی مسجد میں اپنے مولوی کی غلطی نہیں بتا سکتے. وہ کہتا ہے جی اتنے بڑے حضرت صاحب کی آپ نے گستاخی کر دی، اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں. ہم کہتے ہیں شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، پاگل ہی ہوں گے، کیونکہ اسی میں یہ بچتے ہیں. اگر پاگل ہوں گے تو شریعت کا قلم اٹھ جائے گا، اور اگر یہ جان بوجھ کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر یہ منافق ہے. تو یہ صحیح کہتے ہیں بیچارے، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل کہنے میں ہی عافیت ہے. اگر یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو پھر منافق ہے. تو پاگل سے تو قلم اٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں پر شریعت کا قلم نہیں ہے. ایک جو پاگل ہو جائے، جو بچہ ہے، مجنون ہے یا
ایک بچہ دوسرا، اور تیسرا سویا ہوا شخص. تو ان تینوں سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، اس وقت وہ ہوش میں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.